پیچھے بیٹھی ہے نا، ہاں 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 چھا گئے، ہاں 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 کمال کر دیا، ہاں 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 کلیئر کر دیا. انہیں پتہ ہے اپنے لاشوں نے تو کھولنی نہیں کبھی یہ چیز. ان لاشوں کو کلیئر کٹ دیکھو کل پتہ چل گیا مرزا صاحب نے جھوٹ بولا، چٹا جھوٹ بولا بائبل پہ. اور مزے کی بات آپ یہ دیکھو، ایسے جاہل ہے، چٹے جاہل ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ گود میں تماشا کرتی رہی وہ خط عورت جو ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کون سی میری تھی؟ سوال ہے کیا یہ نبی حاشا رائٹ؟ بائبل ایکسپرٹ جو ہے نا، بائبل ایکسپرٹ سے تو میرا خیال ہے پنچر ایکسپرٹ ٹروتھ سیکر صاحب جو ہیں وہ بہتر ہیں ان کے. ہاں کل میں نے اصل میں نا گود کا لفظ بولا بیچارہ پٹنے لگ گیا، سیکھا تھا جھوٹ بولا، گود کی والی بات کہیں نہیں لکھی ہوئی، وہ بھی نکل آئی. کافی سخت باتیں لکھی ہوئی، اس بیچارے کو پتا نہیں ہے. سکر بھائی کیا سو کالڈ جنہیں یہ نبی مانتے ہیں، ہاں جی، کیا نبی کا معیار یہ ہے کہ وہ حاشیہ آرائی کرے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ہیری کو صداقت کی دلیل دے دی ہے میں نے آپ کو، چیلنج ہو گیا. خلاف واقعہ الزامی جواب بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. یہ تھی پہلی بات. اب سکر بھائی آپ سوچ، ٹپیکل احمدی کہتا ہے کہ دیکھیں یہ جتنی باتیں ہیں یہ تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کی گئی ہے، کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عیسائیوں نے توہین کی ہوگی، مرزا ہاں غلام احمد صاحب کا دل دکھا ہوگا، اور بالکل، انہوں نے صرف الزامی جواب بائبل سے ایگزیکٹ کاپی کیا ہے. ہاں نہیں، یہ بھی یہی بات جھوٹ ہے، ہے، یہی کہتے یہ ہیں، بھی جھوٹ بالکل ہے، یہی کہتے ہیں. جی یہ میں بھی ادھر ہی جھوٹ ہے. آنے لگا، اس میں ہی آنے لگا. تو اللہ آپ کا بھلا کرے. روحانی خزائن جلد 15، ہاں، ٹھیک ہے، تریاق القلوب. مرزا صاحب ایک عاجزانہ درخواست کرتے ہیں گورنمنٹ عالیہ کو، ٹھیک ہے. ہاں. سیکر بھائی میں چاہوں گا کہ یہ آپ اپنی وہ روبدار آواز میں نا ذرا یہ مدر پڑھ نہیں کے. روبدار پہ پڑھی تو پھر نہیں بھائی پڑھیں گے. نہیں بھائی ذرا سناؤ نا ذرا سانو نہیں نہیں، مزیدار پڑھیں بات. آپ، پڑھیں آپ، پڑھیں ذرا، پڑھیں آپ. یہ اوکے، یہاں سے پڑھنا شروع کرے آپ. کہاں سے؟ یلو سے؟ ہائی لائٹڈ سارا پڑھنا ہے آپ نے بس. اچھا جی، ایک وہ پیج. کہتے ہیں اور ان مولفین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نعوذ باللہ ایسے الفاظ استعمال کیے کہ یہ شخص، حذف کر دے یہ دو میں تو لائنیں، خیر حذف کر دے، میں یہ نہیں پڑھ سکتا. حذف کر دے. میں ہاں آگے کر دیتا ہوں، اس میں غلط آگے لکھا کریں ہے. اس کو. ہاں، اور تو مجھے دو آئی لائن ایسی کتابوں اور اخباروں کے پڑھنے سے یہ اندیشہ میں پیدا ہوا کہ مبادہ مسلمانوں کے دلوں پر جو ایک جوش رکھنے والی قوم ہے، ان کلمات کا کوئی سخت اشتعال دینے والا اثر پیدا ہو. تب میں نے ان جوشوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی صحیح اور پاک نیت سے یہی مناسب سمجھا کہ اس عام جوش کے دبانے کے لیے حکمت عملی یہی ہے کہ ان تحریرات کا کسی قدر سختی سے جواب دیا جائے، تاثری غضب انسانوں کے جوش فرو ہو جائے اور ملک میں کوئی بے امنی نہ ہو. اچھا جی، تب میں نے بمقابل ایسی کتابوں کے جن میں کمال سختی بد زبانی کی گئی تھی، چند ایسی کتابیں بھی لکھی جن میں کس قدر بالمقابل سختی تھی، کیونکہ میرے کانشنس نے قطعی طور پر مجھے فتویٰ دیا کہ اسلام میں جو بہت سے وحشیانہ جوش والے آدمی موجود ہیں، ان کے غیظ و غضب کی آگ بجھانے کے لیے یہ طریق کافی ہوگا، کیونکہ عوض معاوضہ کے بعد، ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں عوض معاوضہ کے بعد کوئی گلہ باقی نہیں رہتا. سو میرے پیش بینی کی صحیح نکلی اور ان کتابوں کا یہ اثر ہوا کہ ہزارہا مسلمانوں کا جو پادری عباد الدین، اچھا ٹھہر جائے، یہاں تک یہ بات نکلی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دی ہیں، جھوٹ بولے ہیں، وہ نبی پاک کی محبت میں نہیں، گورنمنٹ برطانیہ کی محبت میں کی ہے. لیول چیک. ایک منٹ کے کیا لکھا ہوا ہے؟ اسامہ بھائی، عاجزانہ درخواست. او تاڑی خیر، اسامہ بھائی صفحہ نمبر کتنا کھولا ہوا ہے؟ میں نے کھولا ہوا 580، میں ابھی تھا 590 پہ تھا، میں نے بھی لے کے جا رہا ہوں 490 پہ تھا، 491 پہ لے کے جا رہا ہوں ابھی میں. او خیر، ہاں، او سلو کر لکھ لگا دیا دی میں نے. 491 پر لے کے لعنت جائیں. ہے بھائی، او کتنے؟ لکھ دی لعنت ہے تم لوگوں پر، چھوٹو پورا دن کنکلوژن جھوٹ پہ ہے نا، بولتے. 491 پر کنکلوژن ہے. میں ادھر ہی لے کے جا رہا ہوں، یہ کنکلوژن ادھر بھی لے آئے. لکھا ہے.
جی جی نہیں یہ بھائی آج ٹھہر جو میرے پچھلا ہضم تھوڑا ہو جائے. اوے تم لوگوں نے بے شرمو ہمیں کہتے ہو انہوں نے نبی پاک کے بارے میں باتیں کی تو تم مرزا صاحب نے قلم اٹھا لیا. مرزا صاحب نے کہا میرے نبی کے بارے میں باتیں. لخ دی لعنت بے شرمو, جھوٹیو, منافقو, 2 نمبروں, ٹھگو, نوسر بازو, جھوٹ بولتے ہو. وہ برطانیہ گورنمنٹ کی مدد کرنے کے لیے لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اسلام میں وحشیانہ جوشوں کو ٹھنڈا کر رہا ہوں. کئی مسلمان نبی پاک کی گستاخی سن کے جوش میں آ کے گورنمنٹ کے خلاف نہ کھڑے ہو جائے. مجھے تو اسٹیٹ ڈرامہ یاد آ گیا, بڑا ماریا ساری رات روئے گا, بڑا ماریا. یہ ڈرامے بازی کر رہا تھا. جیسے چھوٹے بچے کو نکر کی ٹکر لگ جائے کسی ٹیبل سے تو باپ کہتا ہے یہ لو بیٹا میں نے بڑا مارا ہے اس کو. روتا رہے گا ساری رات ٹیبل بیٹھ کے, بچہ چپ ہو جاتا ہے. کس قدر بے شرمی ہے اور دھوکے اور دجل کا نام ہے یار قادیانیت. کس قدر دجل کا نام ہے قادیانیت. اور منہ کس کانفیڈنس کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں انہوں نے نبی پاک کے بارے میں کہا. اور گورنمنٹ برطانیہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے سچے رسول پر بھونک دیا تم لوگوں نے, اور گالیاں دی اللہ کے سچے پیغمبروں کو گورنمنٹ برطانیہ کو خوش کرنے کے لیے. اور ڈوب کے مر جاؤ بے شرمو. کون چڑھ گئی ہے یار, کون ہی چڑھ گئی یار. وہ باتیں سنو ان کی, اور بائبل کا نام لے کر کوڑ بولتے رہے ہو, بائبل کا نام لے کر جھوٹ بولتے رہے ہو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شرابی کہتے رہے ہو بے غیر. تو یہ کہتے رہے ہو کہ زناکار عورتوں کے چھونے سے ایسے لوگوں کو مزہ آتا ہے بے غیر. تو شرم نہیں ہے اللہ کے رسول پہ بھونکتے ہوئے گورنمنٹ برطانیہ کی محبت میں. لخ دی لعنت ہے تم لوگوں کو. غیرت نہ ہو تو آگے کہاں سے پڑھنا ہے یار. یہاں سے پڑھ لے, اب بلیو پڑھ لے. لعنت جھوٹ بولنے والوں پر بے شک لعنت پوری جماعت احمدیہ کے اوپر جنہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ نبی پاک کی محبت میں مرزا صاحب نے ساری لکھی ہے باتیں. مرزا صاحب نے گورنمنٹ برطانیہ کے لیے لکھی ہے. لخ دی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر. عبداللہ ملک بالکل ٹھیک کہا تو نے, سچی بات کی ہے تو نے. آمین آمین. پہلی بار تو نے مرزا علی کا انداز ہی شروع سے ایسا تھا. یہ شروع سے ایسا تھا. لیکرام نے نا برہین احمدیہ کے جواب میں پہلے یہ لکھا تھا کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا مسلمانوں کے ساتھ ایسی گفتگو کرنے کا, لیکن یہ پہلے بونکا ہے. یہ پہلے بولا ہے. ہاں کلیات مسافر پڑھ لے اس کی, اس نے خود یہ بات لکھی ہے کہ یہ پہلے اس نے کی ہے, پہلی اس نے کی ہے. نہیں بھائی, اس کا کیا نام تھا وہ عیسائی کا جس نے کہا کہ محمد صاحب کے بارے میں ہم نے کچھ قلم نہیں تھا اٹھانا, لیکن اس بندے نے ہر چیز خود مان لی ہے ان کے بارے میں, اسلام کے بارے میں. وہ پادری تھا جلد 9 میں اس کو جواب دیے تھے. اس کی بات کا جواب کچھ بھی نہیں تھا. حدیث کا تو انکار کر دیا ہے جو حدیث تھی, لیکن 3 صفحے عیسیٰ علیہ السلام کی گالیوں سے بھر دی ہیں اس نے. اندازہ کرو, اندازہ کرو. جی الزامی جواب ہو جائے گا. جی الزامی جواب دیتے ہیں نا جی, اس کے مسلمات ضروری نہیں کہ اس پہ ایمان ہو. بے شرمو, گورنمنٹ برطانیہ کے لیے کرتے رہے ہو. فتح مسیح بالکل صحیح. جی آگے کیا پڑھنا سو بھائی. اچھا بلیو والا پڑھ دے. بائیں ماں میری تحریر پادریوں کے مقابل پر بہت نرم تھی. اچھا جی, گویا کچھ بھی نسبت نہ تھی. ہماری محسن گورنمنٹ خوب سمجھتی ہے کہ مسلمان سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی پادری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو ایک مسلمان اس کے عوض میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دے. بے شک یہ تو نے ٹھیک کہا. اس کا مطلب تو مسلمان تھا ہی نہیں. مسلمان کی ڈیفینیشن آ گئی ہے. ایگزیکٹلی, کہ کبھی بھی مسلمان نہیں تھا. اور آج کی پوری جماعت احمدیہ اسی معیار پر مسلمان نہیں پوری اترتی. عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے. ابھی آپ آگے تو پڑھے, آگے تو ذرا پڑھے. یہ مجھے ریکارڈ چڑھ گئی یار, ٹھہر ذرا. گالی دے کیونکہ مسلمان کے دلوں میں, ہاں عوض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دے کیونکہ مسلمانوں کے دلوں میں دودھ کے ساتھ ہی یہ اثر پہنچایا گیا ہے کہ وہ جیسا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں ایسے ہی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں. ایتھے رکھ. سو کسی مسلمان کا یہ حوصلہ ہی نہیں کہ تیز زبانی کو اس حد تک پہنچائے جس حد تک ایک متعصب عیسائی پہنچا سکتا ہے, اور مسلمانوں میں ایک
उम्दा सीरत है जो फख्र करने के लायक है कि वो तमाम नबियों को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो हो चुके हैं एक इज्जत की निगाह से देखते हैं और हजरत मसीह अलैहिस्सलाम से बाज बाज वजह एक खास मोहब्बत रखते हैं जिसकी तफसील के लिए इस जगह मौका नहीं। सो मुझसे या पादरियों के मुकाबले पर जो कुछ वकू में आया है यही है कि हिकमत अमली बाद वैशी मुसलमानों को खुश किया गया। अल्लाह अकबर, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफार। इसी बात पे सिकर भाई यानी साबित ये हुआ सीकर भाई कि ये मिर्जा कादियानी का अपना अकीदा नहीं था ऐसी बातें लिखने का, तौबा अस्तगफार। ये उसकी हिकमत अमली थी, ना कि उसका कोई ऐसा नजरिया था ये बातें करने का। यहाँ पर एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है नईम अवान भाई और सिकर भाई, जो कुछ, विच मीन्स एवरीथिंग, उसकी इन्होंने जड़ पकड़वा दी है। लेकिन मैं यहाँ पे रुकूंगा नहीं, क्योंकि हमें बानियत जमात से एक जमाने में मोहब्बत रही है। कहने वो कहने का वो मतलब नहीं है, यानी कि उनके लिटरेचर से मोहब्बत रही है, पढ़ने का भी शौक है। तो क्यों ना आपके फेवरेट बंदे को लाया जाए जिनसे आपको बहुत मोहब्बत है। आप देखें, अब यहाँ पे लोग जमाते अंदर ढोल ना बजा दे कि मोहब्बत का मतलब क्या है, हम खुद उसकी तशरीह करेंगे। बजा भी दे, उनको पता कितनी मोहब्बत है, वो कोई टेंशन। बिल्कुल, वो बड़ी वाजिया बात करती है। तो लिखती है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत कायम करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या किसी और की हद तक होती है तो हमें हरगिज इसकी परवाह नहीं। बेशक आप लोग हमें संसार कर दे, कत्ल कर दे, आपकी धमकियां और जुल्म नहीं। अल्लाह माफ करे। तो ये लिखने वाले मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब है सिकर भाई। तो अकॉर्डिंग टू मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब, his own promised messiah, promised son, reformer, promised son, हाँ, वो मुसलमान की तारीफ दिलों के, हाँ जी, वो असर नहीं था नबियों का, पहली बात। और मुसलमान तो बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ये सोचने की जरूरत की। तो अच्छा, यहाँ पर बशीरुद्दीन महमूद ने एक धोखा भी देने की कोशिश की है। ये वही वाला ना जिसकी आडंग है इश्क मोहम्मदी से मखमूर, वही वाला पढ़ रहे हैं। वही ये इसके यहाँ पर ये दावा कर रहा है नबी करीम को लाना कि ये मिर्जा कादियानी की इज्जत पर सब पर भोंकते हैं, नबी करीम के लिए किसी पर नहीं जाते। खुद नबी करीम पर ये भोंकने वाले नबी करीम की क्या इज्जत करेंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये नबी करीम की इज्जत के लिए किसी से बात नहीं करते। ये मिर्जा कादियानी की बात आती है, दीगर अंबिया पर भोंकते हैं। सिकर भाई, क्या आप इन्हें पढ़ाना चाहेंगे? आई नो कि आप लोग, काफी लोग रोजे में भी है, कुछ लोग में भी रोजे खुल गए हो। नहीं, मैं लेकिन रोजे में उसामा भाई, लेकिन नहीं, आप तो है, लेकिन ओके लोग डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट मुल्कों से है, तो एक तल्ख राइटिंग है। और मैं चाहता हूँ कि ट्रुथ सीकर को कैसे कल शौक लगाए। क्या आप पढ़ाना चाहेंगे वो राइटिंग जिसके अंदर मिर्जा साहब ने सफे काले किए है? गुजर भाई, मैं आपको नीचे करा जरा, मैं साहिल भाई उठा, मैं नीचे करा 2 मिनट। जो उन्होंने शातमियत की है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, और जो रिपीट करें जरा। क्या आप पढ़ाना चाहेंगे वो सफ़े जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शातमियत के सब बयानी और हाशिया राई की है हाशा औरत पे? बिल्कुल पढ़ाना चाहूंगा। मैं माजरत चाहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम तमाम मुसलमान भाई है और हमें ये कड़वा घूंड इसलिए पीना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग। कौन से वाला? मैंने ये सारे खोले हुए, मुझे बता दे। अच्छा, आपने भी खोले हुए हैं? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम असामा भाई, आपने अभी जो रेफरेंस पढ़ा है अल फजल के अंदर से, वहाँ पे एक लफ्ज यूज किया गया है इस्लाम, तो प्लीज ये भी बता दें कि उनके यहाँ इस्लाम कहते किसको हैं? जी, मैं बता देता हूँ। वो लिखते हैं, देखिए आपने कहा और वो सामने रेफरेंस आ गया। वो कहते हैं, मुझे छोड़कर क्या तुम मुर्दा इस्लाम पेश करोगे? पहले तो ये ले। फिर कहते हैं, याद रखो कि मैं झूठा हूँ तो फिर इस्लाम। ये तो बात साहब हुई थी मेरे हाल में जिस वक्त मोहम्मद अली लौरी, एहसन उमरई, ख्वाजा कमालुद्दीन ने मिर्जा कादियानी के बारे कहा था कि रिव्यू ऑफ रिलीजन में ना मिर्जा कादियानी की तहरीरें छोड़कर इस्लामी बातें पेश की जाए, मुसलमान दूर हो रहे हैं। तब उसने कहा था कि मुझे निकाल कर मुर्दा इस्लाम पेश करोगे। ये बात तो डॉक्टर पटेली ने भी इनको कही थी। बिल्कुल, और यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं झूठा हूँ तो इस्लाम झूठा है, तो फिर ये तो मुसलमान का वाला है। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट भी मौजूद है,
کہ کسی شخص نے بیرون ممالک کے اندر جو ہے وہ ایک مشن قائم کیا تھا. جب مشن قائم کیا تو اس کی امداد کے لیے، تعاون کے لیے وہ جو چندے کا ایک سسٹم رکھا تھا، نظام رکھا تھا، تو اس کے لیے مرزا صاحب نے اس کو جو ہے نا ایک پائی بھی نہ دی. تو کسی نے کہا کہ یہ کیوں نہ دی، تو جواب دینے والے نے یہ کہا کیونکہ مرزا صاحب کے نزدیک جس اسلام میں مرزا صاحب پر ایمان لانے کی شرط موجود نہ ہو وہ اسلام ہی نہیں ہے. سکر بھائی پیج نمبر ہوگا 448 کا. آپ نے 448 یہاں مگر سے شروع کرنا ہے، 449 تک جانا ہے. تحریر مطلب نور القرآن کی ہے، مگر آپ ہاں جی، وہی آپ جی اگر وہ آپ یہ نکال والا فتح مسیح کو جواب ہے، فتح مسیح کو جواب ہے یہ جی وہی جی جواب ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ سنے تو صحیح، لاگے لوگوں کو پتا تو چلے کیا پہلے آپ ہی کریں، حاشیہ میں رہ یہیں سے جاتا پڑھ دیتا ہوں. ہے. اوکے مگر آپ کے یسوع صاحب کی نسبت کیا کہیں اور کیا لکھے، اور کب تک ان کے حال پر روئیں؟ کیا یہ مناسب تھا کہ وہ ایک زانیہ عورت کو یہ موقع دیتا کہ وہ عین جوانی اور حسن کی حالت میں ننگے سر اس سے مل کر بیٹھتی اور نہایت ناز و نخرہ سے اس کے پاؤں پر اپنے بال ملتی اور حرام کاری کی عطر سے اس کے سر پر مالش کرتی؟ اور جھوٹے، یہ نہیں لکھا ہوا کہیں پر، یہ جھوٹ بولا تو نے. فکر بھائی تبصرہ میں کروں گا اس پر. دیکھو نا، جھوٹ تے جھوٹ کون نکال رہا، خالی جھوٹ بول رہا اللہ کے نبی پہ. ہمارا پڑے گا، اس کے الفاظ پڑے گا. حرام کاری اور عطر کے اس کے سر پر مالش کرتی، اور یسوع کا دل بد خیالات سے پاک ہوتا تو وہ ایک قصبی عورت کو نزدیک آنے سے ضرور منع کرتا. مگر ایسے لوگ جن کو حرام کار عورتوں کے چھونے سے مزہ آتا ہے، وہ ایسے نفسانی موقع پر کسی ناسے کی نصیحت بھی نہیں سنا کرتے. یہ ناسے کی نصیحت بھی میں دکھاؤں گا، اس کا دجل کھولوں گا انشاءاللہ. دیکھو، یسوع کو ایک غیرت مند بزرگ نے نصیحت کے ارادے سے روکنا چاہا، ایسی حرکت کرنا مناسب نہیں، مگر یسوع نے اس کے چہرے کی ترش روئی سے سمجھ لیا کہ میری حرکت سے یہ شخص بیزار ہے، تو رندوں کی طرح اعتراض کو باتوں میں ٹال دیا اور دعویٰ کیا کہ یہ کنجری بڑی اخلاص مند ہے، مند ہے. ایک کنجری خوبصورت ایسی قریب بیٹھی ہے، گویا بغل میں ہے، کبھی ہاتھ لمبا کر کے سر پر عطر مل رہی ہے، کبھی پیروں کو پکڑتی ہے اور کبھی اپنے خوش نما اور سیاہ بالوں کو پیروں پر رکھ دیتی ہے اور گود میں تماشا کر رہی ہے. یسوع صاحب اس حالت میں وجد میں بیٹھے ہیں اور کوئی اعتراض کرنے لگے تو اس کو جھڑک دیتے ہیں، اور طرفہ یہ کہ عمر جوان اور شراب پینے کی عادت اور پھر مجرد اور ایک خوبصورت قصبی عورت سامنے پڑی ہے، جسم کے ساتھ جسم لگا رہی ہے. کیا یہ نیک آدمیوں کا کام ہے؟ اور اس پر کیا دلیل ہے کہ اس قصبی کے چھونے سے یسوع کی شہوت نے جنبش نہیں کی تھی نہیں کی تھی نہیں کی تھی نہیں کی تھی نہیں کی نہیں کی نہیں کی تھی اور زناکاری میں بہت سارے شہر میں مشہور تھی. اچھا، یہاں پر جو بات غور طلب ہے کہ یہ ساری باتیں تو مرزا قادیانی میں بھی پائی جاتی تھی، تو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ افیون کھانے والا بندہ ہو، بٹیروں کا شوقین بھی ہو، مرغوں غذاؤں کا شوقین بھی ہو؟ یہ پڑھ لیں، یہ ساری باتیں سیرت المہدی میں موجود ہے، تذکرۃ المہدی میں موجود ہے، ذکر حبیب میں موجود ہے. تو کیا دلیل ہے کہ اس کی شہوت میں جس وقت رات کو عورتیں خدمت کرتی تھی تو جنبش نہیں لی ہوگی، ٹانگیں دبا رہی ہوتی ہیں؟ کیا دلیل ہے کہ شہوت نے جنبش نہیں لی ہوگی؟ افیون لیکن کا صحیح پتہ ہو. نہیں بھائی، ہم اس پہ یوں حاشیہ چڑھا سکتے ہیں کہ ایک عورت جو کالے بالوں کے ساتھ بیٹھی ہو
اور نرم ہاتھوں سے مرزا صاحب کی یہ کر سکتے ہیں ہم بھی جیسے مرزا صاحب نے کیا ہوا ہے؟ بالکل بالکل یہی بات کرنے والی ہے نا. یہ بائبل کا مکمل، یہ تو مرزا صاحب کا تبصرہ ہے اپنا، ایک بات کو لے کر ان کا اپنا تبصرہ ہے. یہ تبصرہ ہم بھی کر سکتے ہیں. لیکن نہیں بھائی، اگر تاریخ کے اندر جائیں تو کیا یہ جو اعتراض ہے یہ مرزا صاحب اور خلفائے قادیان کے اوپر نہیں ہوا تھا کہ عورتوں کے ساتھ ان کا میل ملاپ اور آنا جانا؟ تو کیا جواب دیا گیا تھا؟ وہاں پر جواب اور دیا گیا تھا، وہاں پر تو یہاں پر اس کا رد موجود ہے. یہاں پر انہی صفات میں نبی کریم کے بارے لکھا ہوا ہے کہ وہ عورتوں کو دور سے بیعت لیتے تھے. وہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے نبی کریم علیہ السلام عورتوں سے ہاتھ ملاتے تھے، معاذ اللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کی دلیل دی گئی ہے کہ سیکر بھائی کہ جو اللہ کے بزرگ ہوتے ہیں یا جو اللہ کے ماننے والے پرہیز اور متقی ہوتے ہیں ان میں ایسی نفسانی خواہشات ہوتی ہی نہیں ہیں. بالکل. تو لہٰذا ان کا ٹچ کرنا، مس کرنا باعث نفسانی جنبش کو جو ہے نا وہ تقویت دینے والا کام ہی نہیں ہے. اپنی طرف تو یہ ہے باعث برکت. دیکھیں میں آپ کو نا ایک دلیل دوں گا اور بڑی پکی دلیل دوں گا آج میں آپ کو. سیکر بھائی ابھی 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 کرم ہوا ہے اور میری نظر میں وہ نقطہ آ گیا. آپ کو پتہ ہے ہم ثابت کرنے کے لیے دافع البلاغ کی طرف جاتے ہیں، رائٹ؟ ہمیشہ. بالکل صحیح. میں آج آپ کو مرزا صاحب کو ایک اور جگہ سے ثابت کر دوں، پھر وہی چیز ایک اور پکڑائی دینے لگے، پکڑائی دینے لگا. یار یہ نہ کریں، میں ایک ہی میں بڑے کو چتر مار رہا ہوں لیکن آپ دو دینے لگے، دونوں ہاتھوں میں چتر پکڑ لو. بالکل بالکل بالکل. یہ ایک لیٹر لکھا جواب دیا جا رہا ہے. کس کو دیا جا رہا ہے؟ شیخ محمد حسین بٹالوی کے اس پرچہ کا جواب جو انہوں نے 9 جنوری 1893 کو لکھ کر اپنے پرچہ نمبر 1 جلد 15 میں شائع کیا. ٹھیک ہے، یہ ایک بٹالوی صاحب کو جواب دیا جا رہا ہے، مسلمان. ٹھیک ہے سیکر بھائی جی. ابھی غور سے سنیے گا، پہلے بلیو والا غور سے رک کے پڑھیے گا کیا کہنا چاہ رہے ہیں مرزا صاحب. یاد رہے کہ اکثر ایسے اسرار دقیقہ بصورت اقوال یا افعال انبیاء سے ظہور میں آتے رہے ہیں کہ جو نادانوں کی نظر میں سخت بےہودہ اور شرمناک کام تھے. رک جائے، ادھر رک جائے. کون سے اقوال و افعال تھے؟ انبیاء کے ظہور میں. انبیاء لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسی پہ تو فتح قادیانی نے لطر کھائے تھے میرے سے آخری باری کے اندر. حضرت نوح علیہ اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی لکھا ہوگا یہاں پہ. بالکل. سیکر بھائی مرزا صاحب کہنا چاہ رہے کہ انبیاء کچھ ایسے اقوال افعال کرتے ہیں جو وہ ہوتے ہیں. پہلے بات وہ ایڈمٹ کر کے کہ وہ ہوتے ہیں، لیکن نادانوں کی نظر میں وہ سخت بےہودہ اور شرمناک ہے. لوگوں کو اس کو نہیں سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، لیکن وہ اقوال ہوئے ہوئے اور وہ افعال بھی ہوئے ہوئے ہیں. ایگری؟ ہاں یہی کا بالکل. تو مرزا صاحب آگے مثال دے رہے جیسا کہ فار ایگزامپل جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصریوں کے برتن اور پار چات مانگ کر لے جانا اور پھر اپنے صرف میں لانا. اور یہ حضرت کام ہوا ہے، ایک منٹ کی ہوا ہے مرزا صاحب کے مطابق، لیکن مرزا صاحب کہہ رہے کہ نادانوں کی نظر میں سخت بےہودہ اور شرمناک کام ہے. رائٹ سیکر بھائی؟ پہلی مثال آ گئی ہے. دوسری مثال پڑھے. اور حضرت مسیح کا کسی فاحشہ کے گھر میں چلے جانا اور اس کا عطر پیش کردہ جو حلال وجہ سے نہیں تھا استعمال کرنا اور اس کے لگانے سے روک نہ دینا. یہ بھی فیل ہوا ہے لیکن یہ نادانوں کی نظر میں سخت بےہودہ اور شرمناک ہے. ٹھیک ہے، تو مرزا صاحب تو ادھر ایڈمٹ کر کے یہ کام ہوا ہے اور بائبل میں یہ کام ہوا ہی نہیں ہے. کوئی الزامی جواب ہی نہیں ہے سیکر بھائی. یہ تو ایگزیکٹلی یہی تو بات ہے. سنوکر اور یہ اللہ کے نبی کے اوپر باندھ رہا ہے یہ الفاظ. بالکل. اور آگے لکھا ہے خوبصورت بات، یہ دیکھیں کیا لکھا ہے. اگر کوئی کذب حقیقت میں ہم سے ظہور میں آیا ہے تو ہم اس کی سزا پائیں گے. توبہ استغفار. اور 150 سال سے پا رہے ہیں. I'm so sorry جماعت نہیں وہ تم ہاں پا رہے نا جی، پا رہے. آپ دیکھ لیں آپ آ رہے ہیں لیکن کہتے ہیں جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. ہاں ایوی گل ٹھیک ہے. میں ایک کنٹروورشل بات کر دوں سیکر میں نے آپ کو لکھی تھی کچھ عرصہ پہلے. کر دے کنٹروورشل ہے، بے بھی مسلمان بھائی پسند نہ کرے یہ بات. کیا مرزا، میں سوال رکھنا چاہ رہا ہوں، کیا مرزا غلام احمد قادیانی ایک بڑا کذاب دجال ہے یا جماعت بڑی کذاب و دجال ہے؟ ہاں یار کمپٹیشن سخت ہے. سوچنے کا لمحہ ہے. اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں. دیکھیں اگر کذاب دجال سے مراد آپ کی صفات ہیں
تو صفات کے لحاظ سے مرزا صاحب ہیں، اگر حقیقی لفظ ہے تو وہ جماعت ہے. واہ بہت اعلیٰ. تو پہلے میں نے کہہ دیا کہ یہ کنٹروورشل میں نے بات کی ہے، مجھے نہیں پتا، جسٹ ٹو پوائنٹ اٹ آؤٹ. اسامہ بھائی نہیں، میں کہوں گا مرزا صاحب مرزا صاحب کا نمبر اوپر، وہ ایک بالکل نیکسٹ لیول کا، بے شک وہ ایک نیکسٹ لیول ہے. بے شک. جس طریقے سے حدیثوں کے اوپر اور گیم ڈالی ہے نا اس بندر نے، اوف. تو I mean this is it. سیکر بھائی میرا آپ سے سوال ہے، جیسے پہلے میں کیمرہ ہٹاؤں، کیا آپ ارادہ رکھتے ہیں پیپر لیک کرنے کا یا ان کو یار ڈھونڈنے آج دیں؟ وہ جو لیوک وغیرہ کا اسامہ بھائی، ہاں ہاں میں نے میں نے ویسے میں نے آج کھولی ہوئی تھی یہ لیوک، یہ جان بھی کھولی ہوئی ہے، میتھیو بھی کھولی ہوئی ہے، مارک بھی کھولی. میں سوچ رہا تھا ان کو چپیڑے مارے، پر میرے خیال ان کو اور پیٹ لینے دیں کہ نہیں. چلے میں ان کو ایک ہنٹ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. 591 CE اور نمبر 33. چلو انہوں نے کی پتا ہے آپ نے کیا بول دیا. ٹھیک ہے 591 CE جائے اور اس کے اندر نکالے تمام وہ بندے جنہوں نے رومن چرچ میں خطبے دیے ہوئے، سرمن دیے ہوئے، اور سرمن نمبر 33 ہوگا ایک بندے کا، وہ نکال کے لائے. اسی پر ہے، لوک کے اوپر ہی ہے، اور یہی آیات ورسز کوٹ ہو رہی ہے ادھر بھی. جسٹ فار یور ریفرنس، میں آپ کو دیکھیں میں کتنی مدد کر رہا ہوں آپ لوگوں کی، لیکن میں نے اس کا توڑ رکھا ہوا ہے. تو جاؤ جی لو اپنی زندگی سے میرا. اچھا آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ اس کا موازنہ بھی کیسے کر رہے ہیں. یہ آپ تحریروں کو جب پیش کرتے ہیں نا تو یہ حوالہ کچھ اور پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جیسے وہ کہہ رہا تھا یہ بات بھی نکل آئی ہے، یہ بات بھی نکل آئی ہے. آپ ان کے سامنے پاکٹ بک میں نا لکھی ہوئی ہے اس کی پیش گوئی، مولانا ثناء اللہ امرتسری کا قادیان آنا، ان پر ان کے پنچر پاڑ لیں کہ مرزا قادیانی کے گھر تو نہیں آئے تھے نا، قادیان آئے تھے. وہ پیش گوئی جھوٹی نہیں، وہ پنچر سامنے رکھ لے کہ یہاں بھی یہی معنی بنیں گے، تازہ کرو یار. یہاں بھی وہاں پر وہ کہتے ہیں یہ لفظ ہونے چاہیے، یہ الفاظ ہوں. وہ تو قادیان آئے تھے، مندر کے باہر بیٹھ کر انہوں نے قاصد بھیجا تھا. قاصد بھیجا تھا. نہیں بھائی اتنے بے شرم ہیں، کہیں پر کسی وہ عورت نے اگر کہیں پر سر کے اندر وہ جو ہے نا کہ عطر لگا دیا سر کے اندر کسی عورت نے، وہ پڑھی ہے میں نے بات ہو، کہیں کسی اور جگہ پر کوئی فحاشہ عورت تھی، کہیں پر کوئی نیک عورت تھی، انہوں نے کہا مل گیا نا، سر پہ تو لگ گیا. اب یہ اصول اگر اپلائی کر کے مرزا صاحب کا حوالہ اگر میں بناؤں، ان کی مت بچ جائے. آپ کو ایک بات بتاؤں، جو ان یہ پرچی باز ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، میں ان کے بارے میں بہت کچھ کہتا ہوں، ٹھیک ہے سیکر بھائی، ود آل ڈیو ریسپیکٹ. آپ کو پتا ہے کہ سر پہ تیل لگانا کا مطلب کیا ہے بائبل میں؟ ان کو پتا ہے؟ I mean, I'm very curious about it. کیا یہ اتنے پڑھے لکھے ہے کہ انہیں پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یار ڈیفینیٹلی میر لطیف صاحب کو پتا ہوگا سب بھائی. چلے میں آپ کو ایک خوبصورت تحفہ دیتا ہوں. لطیف صاحب کو شکلیں پتہ ہے، لطیف صاحب مناظرہ سناتے ہیں آپ کو. پھر جی جی آپ بات کر رہے جی جی 1 سیموئیل 16 ہے، ٹھیک ہے. اور آپ اس کی ہیڈنگ دیکھ لیں، ہیڈنگ کیا ہے. میں آپ کو کیونکہ میں ایک سیکنڈ کے لیے صرف میں چاہتا ہوں لوگوں کو اتنا علمی طور پہ پتہ چل جائے کہ بات ہو کیا رہی ہے. یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ سے ریفرنس آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ میں نے آج ڈھونڈا ان کے لیے، ٹھیک ہے. 1 سیموئیل 16، سیموئیل وہی لفظ آ رہا ہے، اینائٹس ڈیوڈ، ٹھیک ہے. اب اس کا ہم جب اینڈ پڑھنے جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے سیکر بھائی، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ آئل لیتے ہیں اور ان کے بالوں پہ لگا دیتے ہیں. آپ نے ہیڈنگ پڑھ لی ہے. اب یہ وہ جیزس پیتھنی کے تھرو وہی کام ہو رہا ہے جو پرفیوم لگائی گئی ہے. ہاں یہ صرف خدا کو چننے کے لیے اس کا سمبلزم ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اسامہ بھائی میں نے ایک چارٹ بنایا ہوا ہے، میں آپ کو نا سینڈ کرتا ہوں، ذرا آپ شغل دیکھیے گا ذرا. لیکن اصل بات کیا ہے کہ یہ اتنے جاہل ہے، اور اصل میں وہ جنہوں نے کہا نا کہ کیا لوگوں کو آڈینس کو بیوقوف سمجھتے ہو، ہے یہی کل میری آڈینس چلا رہے تھے نا. واقعی تم لوگوں کو لگتا ہوگا تم آڈینس کو بیوقوف سمجھتے ہو، نہیں بنتی آڈینس پھدو بیٹا، نہیں بنتی. جو مرضی کر لو، نہیں ثابت ہو پایا تم لوگوں سے
کہ مرزا غلام احمد نے اللہ کے سچے رسول پر تہمت باندھی کہ نہیں باندھی. چٹا جھوٹ بولا, چٹا. اچھا دیکھیں, ایک تو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کچھ کہا کرے گا, وہ تو ہوگی سائڈ کی بات. ایک بندہ بائبل پہ ہی جھوٹ بولی جا رہا ہے. اول تو جس پر ایمان نہیں رکھنا ان کی باتوں کو لے کر تو اللہ کے رسول پر تہمتیں باندھ رہا ہے اور قرآن پہ الزام دے رہا ہے. قرآن نے بھی الزام بائبل رہے گی نا سیکر بھائی, بائبل تو ہوگی مخالفین کی کتاب. مرزا صاحب نے اپنی کتابوں پر جھوٹ بولے ہوئے ہیں, اپنی کتابوں پر جھوٹ بول رہے. آپ اٹھا کر کی پیشگوئیاں دیکھ لیں نا, پیشگوئیاں دیکھ لیں, نزول المسیح دیکھ لیں, حقیقت الوحی دیکھ لیں, جہاں اور نشان دیکھیں, وہاں جا کر وہ حوالہ دیا ہوگا برہنی احمدیہ صفحہ 597 596, وہاں پر وہ بات ہی نہیں لکھی ہوئی جو وہاں بیان کر رہے ہیں. اپنی کتاب پر جھوٹ بولے ہوئے ہیں. دوسروں کی رہ گئی دور رہ گئی ہیں. جو اپنی کتابیں ان پر جھوٹ بولے ہوئے, وہاں میں نے یہ بات لکھی ہے, وہاں وہ ملتی ہی نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے صاحب, کیا حال ہے جی ٹھیک ٹھاک سب خیریت. اچھا میں نے کافی لیٹ جوائن کیا ہے, دو باتیں کلیئر کر دیں. ایک تو کل سے عمران کالو اور میر لطیف مختلف براڈوں پر یہ کہہ رہے تھے جی کہ سیکر نے یہ غلط بیانی کی ہے, یہ بائبل سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ یہ بائبل کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. اور دوسرا ایک بات ہو رہی تھی کہ جس وقت آپ کہہ رہے تھے جی کہ دیکھیں اس بندے نے اس لیے یہ چیزیں لکھی ہیں, حکومت کی تعریف کی ہوئی ہے کہ لوگ برطانوی حکومت کے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں. ہاں جی. یہ میں نے پوری بات نہیں سنی اس کو, اور وہ جو کل وہ انہوں نے بات کی ہے شاید آپ نے آلریڈی کور کی ہو براڈ پر. جی میں نے سن لی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی جی راج صاحب, میں نے پہلے بات یہ پیش کی تھی کہ ایک تو اول بات ہے کہ مرزا غلام احمد نے عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی توہین, بدترین توہین, گالیاں دی ہوئی ہیں, شراب پینے کا الزام لگایا, ان کے اوپر کریکٹر پہ الزام لگائے, اور کہا یہ گیا کہ یہ مرزا صاحب نے خود سے تو کچھ نہیں کہا, یہ جو ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, بائبل میں لکھا ہوا ہے, وہ کوٹ کیا. اب جو بائبل میں اوریجنلی لکھا ہوا ہے اس پہ بھی مرزا غلام احمد نے جھوٹ بولا. وہ ایک فریسی کے گھر گئے, مرزا غلام احمد نے کہا وہ ایک فحاشہ عورت کے گھر گئے, ایک رنڈی کے گھر گئے. وہ عورت جو جس کی فحاشہ عورت کی بات ہے وہ ان کے پیروں سے نہیں اٹھی. مرزا صاحب نے لکھا کہ وہ سر پر مالش کرتی رہی, حرام کاری کی کمائی کے عطر سے. یہ حرام کاری کی کمائی کا عطر بائبل سے ثابت نہیں ہوتا ان سے. یہ ریکارڈنگ کر رہا نا میر سلیم, دے اس کا جواب پتر پہ آ کے رات پٹی بیٹھ کے. ایک ایک چیز راجہ جوید صاحب, ان کا بائبل ایکسپرٹ میر لطیف, ہم نے پھٹر کیا اس کے اوپر, وہ خود مان کے گیا یہاں سے. مرزا صاحب نے جھوٹ بولا, اور کیا کر رہے ہیں, کرانوی صاحب کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. کرانوی صاحب نے بھی وہ بات لکھی ہے جو بائبل میں لکھی ہوئی ہے. کرانوی صاحب نے ایز اٹ از بائبل کوٹ کی ہے. تو کاظم کون ثابت ہوا؟ مرزا غلام احمد. دوسری بات آپ نے کیا پوچھی تھی بلا؟ ہاں, مرزا صاحب نے کہا ہے برطانیہ کی گورنمنٹ کو خط لکھ کر کہ میں نے آج تک جو بھی کچھ بولا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, وہ صرف اور صرف میں نے وحشی مسلمانوں کا جوش ٹھنڈا کرنے کے, ان کو خوش کرنے کے لیے بولا ہے تاکہ وہ گورنمنٹ کے خلاف نہ کھڑے. میں نے آپ کی خیر خواہی میں بولا, اور یہ بغیرت کہتے ہیں نبی پاک کی محبت میں گالیاں دی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو. اس بات کا ریفرنس کیا ہے؟ اس کا ریفرنس ابھی آپ کو تریاق القلوب کا سامنے پیج نمبر کیا ہے؟ 15 صفحہ 491 یا 490 ہے, ان صفحات پر موجود ہے. نیچے لکھ دے, نوٹ کرو. یہ اس میں تریاق القلوب بھی ہے. اچھا, یہ جو وحشی مسلمانوں کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے لکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ تریاق القلوب کا نا صفحہ 491 ہے. نہیں, دوسرا وہ 20ویں جلد کے مقدمہ میں بھی تو نہیں بھائی ایک بات لکھی ہوئی نا, وہ لکھا ہوا ہے سکر بھائی, ہمارے قلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یسوع مسیح نہیں, ہمارے قلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو کچھ خلاف شان ان کے نکلا ہے وہ الزامی جواب کے رنگ میں ہے, اور دراصل یہودیوں کے الفاظ ہم نے نقل کیے ہیں. افسوس کہ اگر حضرت پادری صاحبان تہذیب اور خردار ترسی سے کام نہ لیں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہ دیں, تو دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے بھی ان سے 20 سے زیادہ ادب کا خیال رہے گا. دیکھیں, آپ
کیوں لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو رائٹنگ ہے وہ ایک فل آف کانٹرڈکشنز ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب والیوم 20 میں لکھ رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب یہودیوں کے القابات کو نقل کیا ہے، اور ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ ان کی مسلمان کتابوں سے الزامی جواب دیا ہے، اور ان لوگوں کو چاہیے کہ ہماری کوئی ایسی بات نکالے جو ہم نے بطور الزامی جواب لکھی ہو اور وہ انجیل میں موجود نہ ہو. وہ انجیل میں نہ پائے. ہاں تو یہ آئی تو بڑا تھنک صدقے جائے نا ملفوظات لکھنے والے پر. بے شک تو اسامہ بھائی جھوٹے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جھوٹا بھول جاتا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا بات کی. کیا بات اچھا دیکھیں اب اسپیسیفکلی سیکر بھائی الزامی جواب سنیں نا. الزامی جی جواب کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو مخالف کو مسلم ہوتا ہے. آپ تو نہیں مانتے نا مخالف کیا مسلم ہوتا ہے. وہ ہاں بالکل. یہودیوں کے اقوال کیا عیسائیوں کے گھر مسلم تھے، جیسے وہ ہاں مخالف تھے ویسے آپ مخالف ہیں. دو ساتھ سمجھ لے کہ لیک رام کی عبارت اب ان کے لیے مسلم تو نہیں ہے نا، ہم لیک رام کی عبارت نقل کریں تو مطلب ہم وہ تو جبا الزامی جبا جواب صاحب نہیں کی بنے عبارت اٹھا کے ہم ان کو کوٹ کرتے رہے. گا. ہاں یہ الزامی جواب تو نہیں بنے گا نا. بالکل نہیں بنے گا. ہاں وہ جمبا نے لکھا تھا پفلٹ لکھا ہوا اس نے مسلم مول کا قلعہ ٹھوک دیا گیا. اب عبارت پڑھ کے ہنسی نکل گئی تھی میری پفلٹ پڑھ کے. واللہ یہی بات ہے قلعہ ٹھوک دیا گیا. یار حقیقت بات ہے زبان ہی اس کی ایسی ہے، مرزا قادیانی والی زبان اس نے بولی ہے صحیح. اللہ اکبر. یہ اس کی پڑھے نا پفلٹ لکھے ہوئے وہ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ اس کی ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, پڑھے. ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ. ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ. کون نہیں کر رہے نا آپ لوگ، احساس ہے ہی نہیں آپ لوگوں کے اندر. آپ لوگوں کس کے چیز کس بندے کا پتھر اسامہ بھائی پتھر ہو چکے دل آپ لوگوں کے. اس بندے یہ کا بندہ احساس کون کون کرے گا اس کا؟ یہ کس جو بندے مسئلہ ہے. آپ کہیں نا مسئولی طور پر پاکستان بنانے کے حق میں تھے، ہم کہیں شرارتی 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 بڑے تسی شرارتی. میر صاحب دعویٰ تو ریپیٹ کریں، کھل کے بولیں تو صحیح تاکہ دنیا کو پتہ چلے آپ کا دعویٰ کیا ہے. میں ابھی ہوا میں تیر چلا دوں. تو میں ناراض ہو جانا تواڈے نال. میں تو آپ سے دعویٰ آپ کا نکلوا رہا ہوں کہ میر صاحب دعویٰ تو پیش کرے دعویٰ. شرارتی 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 بڑے تسی شرارتی ہو سارے. آپ کو میں 2 منٹ دے رہا ہوں، آپ اپنا کھل کے دعویٰ تو پیش کریں. میں رد کس بات کا کروں؟ تو میں ناراض ہو جانا تواڈے نال. کون سی بال کو شاٹ ماروں؟ بال تو پھینکے میری طرف. بڑے تسی شرارتی ہو. جی میر صاحب دعویٰ پیش کریں. شرارتی 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 تو میں ناراض ہو جانا. ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਕਿਆਤ ਮਾਜ਼ੀ ਚ. ਅੱਛਾ اور واقعی یہ واقعہ ہوا ماضی میں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ یوٹیوب کا دور تھا تو ایک دفعہ میں اور عامر بھائی واٹس ایپ پر ایک گروپ میں تھے دونوں. ایک بندے نے ہم کو لنک شیئر کیا ہے کہ میر سلیم کی سٹریم لگی. ہم دونوں ایک ساتھ پہنچے ہیں وہاں پر. اس نے مجھ سے بھی دعویٰ پوچھا ہے، عامر بھائی سے بھی دعویٰ پوچھا ہے ختم نبوت پر. ہم نے اپنے الفاظ میں بیان کیا عبارت مرزا قادیانی کی تھی، اور آدھا گھنٹہ ہم دونوں نے لگایا اس پر. اس نے جواب میں دعویٰ نہیں پیش کیا. یہی کہتا تھا میرا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ غلط ہے. آپ کا دعویٰ جواب میں دعویٰ نہیں پیش کرتا تھا. یہ دعویٰ جواب میں کبھی نہیں پیش کرے گا. آپ کے کوئی بھی دعویٰ رکھ لے، آپ کے جواب میں اتنا ہی کہے گا کہ آپ کا دعویٰ غلط ہے. چلیں جی ہمارے پاس تو اب سونے کا ٹائم ہو گیا. ایک سوال آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں سب بھائیوں کے لیے. کرو جی کسی سوال مرزائی کرو. سے بھی پوچھ کے بتا دیا. سوال نوٹ کر لیں کہ مرزا قادیانی کا جو یات مسیح کا عقیدہ تھا یہ قرآن کے مطابق تھا یا قرآن کے مخالف تھا؟ یہ سوال نہیں ہے کہ مسلمانوں کا اسمی عقیدہ تھا یا کس کا تھا. یہ جس وقت مرزا قادیانی عقیدہ رکھ رہا تھا اس وقت اس کا عقیدہ قرآن کے مطابق تھا یا قرآن کے مخالف تھا؟ جواب ابھی لیتے جائیں. سیکر بھائی وہ نذیر چاچا کی ویڈیو چلائے. لمبی ہے یار، وہ بہت لمبی ہے تو بیچارہ کی تو کہہ رہا ہے. نہیں بھائی آپ جی اس میں جی ایک سب پلاٹ ڈالتے نا کہ جب مرزا صاحب کو وہی بھی ہوگی تھی کہ قرآن میں نے تمہیں سکھا دی ہے 1883 میں. یہ ساری 1883 میں ہو گیا تھا. یہ بھی تھا. یہ تو لمبی بات ہے نا، پھر وہ آ جاتی ہے نا کہ یہ میں کہا کرتا ہوں برہین احمدیہ کے بارے کہ لکھنے والا مامور من اللہ ہو، قرآن کا سب سے زیادہ علم بھی اس کو حاصل ہو، کتاب کی تصدیق نبی کریم علیہ السلام نے کی ہو بقول مرزا قادیانی کے تذکرہ کی پہلی رویا پڑھ لے برہین احمدیہ بھی موجود ہے، بالکل کتبی کتاب ہو، ٹھیک ہے، اور تفسیر حضرت علی ہو.
तफसीर हजरत अली की हो, उस किताब में लिखी हुई बात माज़अल्लाह गलत हो सकती है। ये तो नहीं, सवाल बड़ा सिंपल और सादा है कि आते इसे ईसा का कीदा जो है कुरान के मुताबिक था, कुरान के खिलाफ था। बिल्कुल सीधा सिकर भाई आपको क्या जवाब मिला था? आप तो बताए ना। नहीं भाई को शायद थोड़ी सी मदद मिल जाए। नहीं भाई, वैसे एक बरसाई ने जवाब दिता है वैसे इधर, उन्हें क्या कुरान के खिलाफ था? कुरान के खिलाफ था। हाँ, कुरान से नहीं था। बड़ी गल है, सच्ची बोल गया। वो कुरान बोलता से नहीं नहीं सी, था। बुलवाया वो देखो, बोलता नहीं सी। वो ये तो बुलवाना पड़ता है ना सीकर भाई, इनके संगी पे नाखून रख के बात निकलवानी पड़ती है। तो नहीं भाई, आपको तो वो भी तो याद होगा ना, जो जिस बंदे को मैंने ये जिस बंदे को मैंने ये कहा था कि अगर मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कीदा रख के मुसलमान नहीं होता तो मिर्जा साहब ये रखे के, तो वो कहता था कि वो भी मुसलमान नहीं था, तो फिर क्या करेंगे? हाँ भाई, ये सारी बातें निकलवानी पड़ती है ना। नहीं पे सुने जरा लाना के ਕਦੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਕਿਆਤ ਮਾਜ਼ੀ ਚ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕੁਛ ਜੀ ਸੀਕਰ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਆ ਇੱਕ दूसरा भी सुना दे जिसमें ये कहता है देवबंदी है भाभी। अभी नहीं पे ने की क्या है, सीकर नादा शिया है। सीकर भाई बात सुने ना, जी। सीकर भाई आपके लिए ना, ये देखें, इस शिया कोई आम मामूली शहर नहीं है। 2 बेटियां मिर्जा साहब ने वहां पर एक साथ ब्याह दी थी। नहीं ओहो, वो तो आपको पता- पहले दसो इन्हें क्या किए, सीकर शिया है। हाँ यही ਹੁਣ कह ਇਹ रहे ਸੁਣਿਓ, हैं। ਇਹ ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। नहीं, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਕਰ ਭਾਬੀ ਏ, ओ पागला, इतना ये ऑब्सेस्ड है उसामा भाई मेरे से, इतना ऑब्सेस्ड है। अगले दिन बेचारे ने ब्रॉड लगाई, नीचे ना चले गए हमारे रिपटाइड भाई। वो बेचारे ना किसी पंगा लेते ने जाके, और डीपी देख ली, उसका कमेंट कॉपी करके स्क्रीन पर लगा दिया, डीपी लगा के शुरू हो गया, डीपी को शुरू हो गया। कहता वो जड़ा इन्हां दा वो बड़ा बनदा है मुहज्जब, ਉਹਦਾ डायलॉग सुनो, ਉਹਦਾ डायलॉग सुनो। एमडी को कहता डायलॉग सुनो, कहता ਉਹਦਾ डायलॉग है, मैं डंडा मुंह से दूंगा, आगे डंडे की मर्जी जहां से निकले। नहीं, हम तो कहते हैं कि हम आपको गाली भी नहीं देंगे, लेकिन हम आपको कपड़े भी नहीं देंगे। मैं कहा बेचारे नु महसूस होया डंडा प्रॉब्लम। यार ऑब्सेस्ड आदमी कसम से। आप कभी नोट कीजिएगा, मैं हो गया, जैद भाई हो गया, आमर नजीर हो गया, हम 3 बंदे हैं मखसूस। हम इसकी ब्राड के नीचे से कमेंट सेक्शन में भी जाए ना, इंटर होते और गाला गाला शुरू कर देगा। ये बात छोड़ के कहना शुरू कर देगा, भाभी आ गया, भाभी आ गया, भाभी आ गया। इसकी गर्दान शुरू हो जाती है, भाभी आ गया। लाना कि हमने कोई कमेंट भी नहीं किया, सिर्फ ब्राड में इंटर हो जाए तो। यार कॉमेडियन आदमी। अच्छा पहले बेचारा कहता शिया है, फिर कहता वाबी है, आजकल कहता नहीं नहीं शिया भी वाबी नहीं, ए मदूदी दा मनना। अच्छा जी की कह रहे हो? जमात इस्लामी ने हो? मैं आहो, और नहीं भाईजान नहीं, मैं जमात मुस्लिमीन था, मैं किसी जमात तो नहीं। भाई वो मौदूदी दी जमात इस्लामी है लेना। यार मैं तो देखो जिन्ने भी ने, मैं तो कहना कि यार मैं जमात इस्लामी दा कह लो, जिथे तो मर्जी कह लो, जिथे तो मर्जी। ये बेचारा इत्थे भी नहीं रुके करा, नहीं भाई इन्हें इत्थे भी ब्रेक नहीं ना लानी। पहले सानू स्टार्टिंग च कहंदा ਸੀ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਸ਼ੀਰਉদ্দিਨ ਮਹਿਮੂਦ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ, ਲੋਰੀਆਂ ਉਹ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕ हजरत मीर माविया रजी अल्लाह तआला अली का खिलाफ है, जंगी नोयत है, फौजा की दूर मुखालफ जंग चाहिए ते मिस्र इसदा कसरा दे किसी हुक्मरान ईसाई हुक्मरान है तो उस अंगल होई है यार कि मैं ना हमला करना, इन्हें आपस में इख्तलाफ है। हजरत मीर माविया ने कहा सी कि मैं इख्तलाफ अपने पिछे रखने से तड़ी में मंजी ठोक देनी। असा जे गल है कोई ना, ये सबक सीखो, ये मुसलमान सिख ने इकट्ठे होवे ने, बिल्कुल ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਫਟੇ ਪਏ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
اچھا اگر آپ برا نہ منائیں سیکر بھائی، میں 5 منٹ آپ کی لائف کا جو ٹاپک ہے بدل دوں، 5 منٹ ٹوٹل لوگا کیونکہ جانے والے ہیں. ہاں ہاں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا میں نے ایک منی پروجیکٹ شروع کیا ہوا تھا، تو میں نے کچھ چیزیں آپ لوگوں سے پوچھنی ہے نہیں بھائی، تاکہ آپ مجھے صرف تھوڑا سا نا گائیڈ کر دیں تاکہ میں صحیح ڈائریکشن میں یا نہیں ہوں. ٹھیک ہو؟ کیا مرزا غلام احمد قادیانی کی کوئی ایسی رائٹنگ ملتی کہ جہاں پہ پچھلی وحی کو اگلی وحی رد کر دے، اگلی جو آنے والی وحی ہوگی فیوچر میں وہ پچھلی وحی کو رد کر دے؟ کیا اس نے اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے؟ ذرا سوال کو واضح کرے نا. میں واضح کرتا ہوں. کھولیں گے. جیسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو لیٹس سے ایک وحی ہوتی ہے، پھر بعد میں اس کے اپوزٹ وحی ہوتی ہے، تو مرزا غلام احمد قادیانی اگلی وحی کو ترجیح دے گا، پچھلی وحی کو نکال دے گا بیچ میں سے، بولے گا اللہ نے پلان چینج کر لیا، وٹ ایور دی ریزنز آر. کیا ایسا پاسبل ہے؟ یہ اس نے 17 اگست 1899 کو حکم میں جو تحریر لکھی تھا انبیاء کی تاریخ میں، اس نے یہی بات لکھی تھی کہ بعد احکام کو منسوخ کرتے ہیں، بعد احکام جدیدہ لاتے ہیں. ظاہر ہے پچھلے کام جو مخصوص ہوتے ہیں وہ بھی وہی کے ذریعے دارس ہے، وہ وہی کے ذریعے ہوتے ہیں. یہ ٹھیک ہو گیا، یہ بات موجود ہے، ٹھیک ہو گیا. دوسری بات میں صرف سوال پوچھ رہا ہوں، میں ڈھونڈ لوں گا. ٹھیک ہے؟ کیا بتا دیا 17 اگست 1899 کا حکم ہے، کھول لیں. 17 اگست 1899 1899 کا. 1899 تھینک یو الحکم. ٹھیک ہو گیا. دوسرا آپ سے ایک سوال ہے چھوٹا سا کہ حکیم پٹالوی جو تھا، پٹیالوی پٹالوی، اس نے پہلی بار جو جتنے بھی فتوے مرزا صاحب پہ لگائے ہیں، جتنے بھی آج تک لگائے ہیں، جب اس نے جو جماعت کہتی ہے چینج آف، اس نے پروفیسیز کی ہے اپنی مرزا صاحب کے متعلق، کیا وہ ہمیں کہیں اور سے ملتی ہے؟ اس کی اپنی سورس کہیں اس کی ہے اہل سنت کے اخبارات میں یا کہیں پہ؟ اگر جلد 60 سابقہ دینیت میں اس کی کتب موجود ہے. جلد 7 سابقہ دینیت. ٹھیک ہو گیا. آپ نے 60 کا ہے نا یا 7 کا ہے؟ 60 60 ٹھیک ہے، مجھے صرف یہی چاہیے تھا ابھی کے لیے. ٹھیک ہو گیا. میں گفٹ تیار کر رہا ہوں سیکر بھائی، تابڑ توڑ جسے کہتے ہیں نا منہ مانگی موت اور ضلالت بڑی موت، وہ ہے یہ تیار ہو جائے. اس کا یہ کنفرم نہیں ہے مجھے کون سی ہے. ذکر الحکیم تو ہے، مسیح الدجال اسے لکھی تھی، وہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ذکر الحکیم میں نے اس میں پڑھی تھی، وہ موجود ہے. 4 رسالے اس کے ملے تھے، انہوں نے اس میں کوٹ کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. یہ وہ گفتگو تھی جو مرزا قادیانی نے کی اور حکیم پٹیالوی کے درمیان ہوئی تھی نا، اس کو جماعت سے نکالنے پر، وہ گفتگو تھی، اس میں یہ خطوط موجود ہیں ان کے. ٹھیک ہے. میں وہ اور یہ خطوط جو ہیں، اگر وہ یہ کہیں کہ وہ حکیم پٹیالوی کے ہیں اس لیے ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، تو الفضل کے اندر وہ خطوط چھپے ہوئے ہیں. وہ خطوط یار الفاظ یار ساحل بھائی یار یہ بھجوائیے. ساحل بھائی یہ مکمل چھپے یا حوالہ دیا گیا تھا؟ وہ ایک نہیں مکمل چھپے ہیں، تو خط نمبر 1 کر کے خط نمبر 2 کر کے اس طرح پورے خط چھپے ہیں. اچھا یہ حوالہ مجھے بھی سینڈ کیا، میرے پاس یہی پڑے ہوئے تھے، یہ صرف یہ ریفرنس کے حوالے سے. جزاک اللہ. سیکر بھائی بیک ٹو دی ٹاپک، آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے میری آسان کر دی ہے. میں ایک تحفہ تیار کر رہا ہوں. اچھا تحفہ ان کے لیے تیار پڑا ہے، میں آپ کو وہ میں سینڈ کر دوں گا. عبدالحکیم پٹیالوی کی پیشگوئی تھی، بشیر الدین محمود نے نقل کی ہے کہ وہ یہ کہتا تھا کہ یہ مرزا صاحب کے دین کو چھوڑ دیں گے، اور انہوں نے چھوڑ دیا تھا. یہ پیشگوئی بھی موجود ہے، انوار العلوم کی ہے. اچھا میں آپ سے ایک اور سوال کر دوں جانے سے پہلے، ایک اور ٹاپک پہ تنگ برا تو نہیں. کر لیں. ٹاپک یہ ہے کہ لوگ عموماً کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے حیات اور وفات عیسیٰ کا عقیدہ 1891 میں بدلا ہے. ہمیں ایک خط بھی ملتا ہے جس میں وہ مولوی نور الدین صاحب کو یعنی کہ مخاطب کر کے کہتی ہے کہ میں تو میں اپنی طرف کچھ منسوب نہیں کرتا یہ چیزیں آگے جو اللہ کو منظور. اس خط کی ڈیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس خط کی ڈیٹ ہے if I'm not wrong
14 जनवरी 1891 जनवरी 1891 जनवरी 89 है या 91 है जनवरी का 1891 है, विच इज वेरी आयरनिक। बिल्कुल जी। लेकिन उसी दौरान वो कहते हैं कि वो ज़ाला ख़ाम भी लिख रही है, उसी दौरान वो क्या नाम है जो तौज़ीए मरम है, उसके बाद फतेह इस्लाम है, ऑलरेडी पब्लिश हो रही है क्योंकि 1890 में उन्होंने लिखना शुरू कर दी थी। तो क्या ऐसा बंदा दावा कर सकता है वाइल वो अपना हयात ईसा का कीदा जिंदा रखे? नहीं ना कर सकता। कॉन्ट्रडिक्शंस है इन दो दावों में, राइट? नहीं, मैं समझा नहीं आपकी बात। ठीक है। हयात ईसा का कीदा जिंदा रखना एक अलग चीज है, मसीह का जो दावा होना ये अलग चीज है। आप देखें इसने इब्तिदा का जो दावा है ना वो मसीह का था, उसके लिए वफात मसीह लाजम नहीं थी इसकी। जी लेकिन मसीह का दावा तो उन्होंने उजाला वहां में भी कोट किया हुआ है। अजाला वहां में उन्होंने इलाम कोट किया अपना कि मसीह इब्न मरियम फौत हो चुका है और वादे के मुवाफिक होकर तू आया है। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो इल्हाम वो जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल मौजूद है और आई बिलीव सो वो पेज नंबर 412 पेज 409 पे मौजूद है बॉटम में। लेकिन अगर आप उससे अर्ली ऑन जाए बुक के हिस्से में तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपनी जात के लिए मसीह का दावा पेश करता है, कहता है ये वही दावा है। और ये अल्फाज लिख, इसलिए मैं अगर आपके पास वक्त हो तो मैं आपके में जरूर हाजिर होगा ये मसला लेके, मुझे पता है बातें की। तो मैं एक सेकंड उलमा को मुखातब है या उसको महल में गवर्नमेंट को मुखातब था के बाद ना समझ लोगों ने इसे मसीह मौद समझ लिया है। बिल्कुल वाले की बात आप ठीक कह रहे हो, ठीक है, बिल्कुल वही वाले की बात करता रहो। तो वो आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा मसला है कि मिर्जा गुलाम अहमद का, मुझे लगता है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने हयात ईसा का कीदा, वफात ईसा का कीदा कभी उसका था ही नहीं। वो ही ऑलवेज बिलीव्ड इट। उसने झूठ बोला है बयान अहमदिया में भी और अभी भी बोलता आया है कि मैंने चेंज किया है। आई थिंक ही लाइड अबाउट इट थ्रूआउट एंटायर 5 इयर्स। नहीं, वो वफात मसीह का तो चेंज किया ना कि बयान अहमदिया में तो वाज़ह मौजूद है, इल्हाम के मानियों में भी और नस कुरानी से भी साबित किया है वफात हयात मसीह का। ये बात ज़हन में रख लें कि बयान अहमदिया में से नसों से साबित किया है, अपने इल्हाम की तफसीर में भी ये बात लिखी है। लेकिन ये बात भी लिखी है कि अपने आप को शामिल भी किया ईसा अलैहिस्सलाम के वसील के तौर पर जिक्र किया अपना। ये बातें भी बयान अहमदिया में मौजूद है। ठीक है, मैं आपकी इन्होंने हाजिर होगा क्योंकि मुझे लगता है कि वही बात हकीम नूरुद्दीन के खात की, तो वो बड़ी खास दस्तावेज है, उसको पूरा पढ़े ना तो वहां पर इसने उससे मुखातब किया था कि दमिश्की हदीस के बारे जो कुछ है वो लिख दें। ये खत पहले का ज़ाला हम बाद में शाया हुई है और उसमें आप देख लें किसी दमिश्की हदीस पर इसने बहस की है, उससे पहले की बहस नहीं मिलती है आपको। आप एक जुमला सुनिएगा, ठीक है? उजाला हम पेज नंबर 192 है, लिखते हैं, ए बरादरान दीन उलमा शरह मुतईन, आप साहबान मेरी इस मौजरात का मुतवज्जो होकर सुने कि इस आजिज ने जो मसीले मौद होने का दावा किया है, कुछ कम फहम लोग मसीह मौद ख्याल कर बैठे हैं। ये कोई नया दावा नहीं है बल्कि आज से पहले मेरे मुंह से बयान अहमदिया में लिखा गया। मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है? यहाँ पे उन्होंने अपना दावा पेश किया मसीले मौद का। क्या एक बंदा मसीले मौद का दावा कर सकता है जब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है? यही बात मैंने आपसे कही है ना कि मसीह के लिए वफात जरूरी नहीं है, मसीह मौद होने के लिए वफात जरूरी, मसीह के लिए वफात जरूरी नहीं है। किसी की सिफात पाए जाने के लिए उसका फौत होना जरूरी नहीं है। और अगर फिर इसी में आगे लिख दे मेरा दावा वही मसीले, ठीक हो गया। अगर एक शख्स कह रहा है, ठीक है, अगर एक शख्स मसीले मौत से मसीह मौत में जाता है तो उसके लिए तो वफात जरूरी है ना? उसके लिए वफात जरूरी है। हाँ, अगर ये दोनों राइटिंग इसी तरह मौजूद हो एक ही किताब में तो आप कहेंगे उसी किताब में उसने अपना अकीदा बदला है, एक ही किताब में मौजूद हो, एक ही किताब में। और अगर उससे पहले वो किताबें लिखता आ रहा हो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात पे, आई मीन लिख दी उसने उसी वक्त, फिर भाई उससे पहले कोई तहरीर होगी तो उस तराजुर में देखी जाएगी वफात में है या किस तराजुर में उसने लिखी है।
ٹھیک ہو ہاں۔ جزاک کسی کا قول نقل کیا ہے یا اپنے الہام کی بنیاد لکھی ہے، اپنا عقیدہ تبدیل کیا ہے، یہ الگ بات ہوتی ہے. ویسے منظر کے بغیر نا بات کو نہیں لینا چاہیے. نہیں میں ود کانٹیکس لے کے چلوں گا آپ کو انشاءاللہ. تو جزاک اللہ. ویسے چلیے منظر ٹھیک ہے کو سیکر دیکھنا بھائی. چاہیے. جی اوور ٹو یو سیکر بھائی. سال جزاک بھائی اللہ. آپ وہ بھیجیے گا یہ خط فضل میں چھپے ہوئے نا وہ جی میں لازمی بھیج بھیجیے. دیتا ہوں. ہمیں بھی بھیجیے گا. ہم ختم کریں اس ٹاپک لٹکایا ہوا ہم نے. تسی تے ویلے ہو کے ذرا میرے نال کنٹیکٹ تے کرو نا ذرا تسی. کیوں نہیں. سیکر بھائی اوور ٹو یو. جدھر آپ لے کے جانا چاہے ہم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے تو آج مس کیا ہے یہ آپ کا بڑا اچھا سے. کتنی دیر ہوگی اس کو چلتے ہوئے سمجھ؟ آئی تھنک 2.5 گھنٹے ہو گئے الحمدللہ. بس میں مس کیا بزی ہونے کی وجہ سے. لیکن کریں یار آپ اس دن کو ضرور. امپورٹنس آپ کو اندازہ ہو ہی رہا ہے. I mean, it's very simple. اوہو میں مائک میوٹ کر کے بولی جا رہا ہوں تب کا. بہت اچھے بھائی. وڑائر صاحب اچھا اسامہ بھائی آپ کے لیے عرض کر دوں کہ الفضل سے جو ہے نا وہ آگے چل کے تشہیر الاذہان کے اوپر جو ہے نا وہ کام چل رہا ہے. تو آپ کی بہت ضرورت ہے تو پلیز ٹائم دیں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. اوکے ہن مینوں موقع دیو 1 منٹ. وڑائر صاحب نیوز تے پڑھو. تواڈے سامنے آج نیوز لایا میں اور خبر آ گئی ذرا پڑھ لو. آج دے پروگرام تو بعد نیوز چلی. ہاں نہیں ہے تے گل بالکل صحیح. ایگری تے تسی کٹواتی تے مربی ویکھ کے تانوں کچھ فیل نہیں ہو رہا کون ہے مربی؟ چیف مربی نہیں سر. چیف مربی چیف مربی یار اندازہ کرو اے آئی نے امیتابھ بچن کی ناک کاٹ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام عبداللہ بھائی کیا حال چال ہے؟ سر تسی تے چیف مربی دی بڑی مشہوری کر رہے ہو. کیا حال ہے اسامہ بھائی؟ رمضان مبارک. خیر مبارک. اے چیک کرو میر سلیم نو چیک کرو ذرا. سر احمدیت کرے. احمدیت ڈیکوڈر نہیں ہے. ہاں وہ تھوڑا سا چینج اپ کرنا والا ہے. تسی باقی چھوڑو. تسی مربی ویکھو. تسی باقی چھوڑو. تسی نہیں وہ تو انڈرسٹینڈ ہوگی یہ چیز. یہ ایک کی بات نہیں ہے. سبھی ایسے کی ہے. سبھی کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. اچھا باقی چھوڑے پیر چیک کرے. کباب یہ تے ایک لاتی جڑی ہے وہ ریپلیس ہو گئی ہے. اس لیے تو اس لات تے پار نہیں پیندا بڑا صاحب. اے لات تے وہ جتے پار نہیں پا سکتے. بہت اچھے. یعنی تسی سلیم ککڑی نو ککڑی والا ٹچ بھی دتا نال. نہیں تسی ویکھو کل بیچارے نے کتے پتہ نہیں ماتم کیتا ہے بہ کے گالاں کڈیاں نے پھر ہسدے رہے نے پھر اپنے لو دکھا دیا سر پہ مالش دکھا دی مالش دکھا دی. اور سارا وہی اج چپیڑا مار کے بیچارے پھر ہار کے سیدھے ہو کے بہ گئے. جھوٹے ثابت ہو گئے. اچھا وہ جواد نے بڑی کوشش کی تھی. انہوں آلے دوالے والے نے جواب ہی نہیں دین دیتا. جو یہ آندا ہے ہم خود کھولیں گے, ہم جواب دیں گے, ہم کھولیں گے کتاب مرزا صاحب کی. یار بیچارے نے بس کی کریے. چلے یار میں اچھا معذرت سوری میں ایک چیز ڈھونڈ رہا تھا. مجھے بلکہ ملی بھی تھی وہ. ٹھہرے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ایک چیز. یار مجھے سچ آپ کو پتا اسامہ بھائی یہ گروپ سٹڈی میر صاحب نے ہمارے ساتھ اسو احمد پہ بھی کی ہوئی ہے. پتا آپ کو؟ بالکل پتا ہے. میر صاحب تو فرار ہو گئے تھے. اس دن یاد ہے آپ کو میری وہ ہینگ ہو جاتی تھی لائیو جو تھی اس کے اوپر وہ جب اسکرین شیئرنگ کے اوپر کئی دفعہ. بے شک میں کہتا الہی نشان الہی تصرف ہی ہو گیا تھا. الہی نشان ہو گیا تھا. سیکر بھائی یہ اور کنی دیر لانی ہے تساں براڈ؟ اے براڈ کی کر رہے ہو؟ کنی دیر اور لانی ہے؟
ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਲਿਬਰਾਟ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1.5 ਘੰਟਾ ਇਹ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਖਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। अच्छा जी, नहीं मैंने नहीं पता, चलो काम बिल्कुल कर लेते और सिकर भाई अपना लड़का नहीं था डिम्पल बॉयल नाम से, हैं। डिम्पल वो जो बॉय, एक्स एमडी था, हाँ हाँ एक डिम्पल आईडी याद